میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہم نے اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ رمضان گزارا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی اس نے اسی کی بقدر نیکیاں کی ہیں، اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتے ہیں تو اس کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ کسی نے مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نیکیاں قبول ہو چکی ہیں؟ ہم نماز پڑھ کے تو آ جاتے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا بس اوقات، تو کیسے پتہ چلے؟ کوئی نشانی بتا دیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری نماز قبول ہو چکی ہے۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے کہ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کو دل چاہے یا دوسری نماز کی توفیق مل جائے، اللہ تعالیٰ گھر میں بلا لیں، تو سمجھو پہلی نماز قبول ہو چکی ہے۔ جب ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو سمجھ لو کہ پہلی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہوئی تو اللہ نے آگے توفیق دی، اور سب کچھ ہوتا اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ یہ بندہ مت سوچے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ انسان ایک پانی کا بلبلہ ہے، مٹی کا پتلا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں، اگر گھر میں بلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی جس پر نظر رحمت فرماتے ہیں اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ بھی گزر گیا، بلکہ مہینے کے اندر بھی مسجدوں کا رخ جنہوں نے نہیں کیا۔ ایسے بھی محروم شخص ہیں، لوگ ہیں کہ زندگیاں گزر چکی ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، ایسے بھی دنیا میں بستے ہیں۔ اللہ رب العزت کیسی کہہ لیں کہ بخشش والی ذات ہے، کیسی رحم دل ذات ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں، پکڑ نہیں فرماتے، رزق تنگ نہیں کرتے، کسی کا رزق نہیں چھینتے، بلکہ اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی بس وقت اپنے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتے ہیں، تاکہ دنیا میں ان کی عیش و عشرت کی زندگی جو گزر جائے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سب کچھ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد میں ہم آتے ہیں، نماز پڑھتے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں نیکی کرنے کا، نماز پڑھنے کا۔ ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہوئی۔ ہمارے کوئی ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے نیکیوں کی توفیق ہم سے چھین لی۔ اب ہم لاکھ بہانے کرتے رہے کہ ٹائم نہیں ہوتا، کاروبار ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے منظوری نہیں ہوئی۔ اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے، منظوری ہو جائے، پھر کوئی یہ اسباب کارگر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ذات ہے، بغیر اسباب کے سارے کام کروا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے پھر اسباب، اور جب بھی اللہ سے مانگے اسباب کی طرف مت دیکھیں، میرے پاس تو اسباب نہیں ہے میں کیا کروں گا، نہیں، بلکہ جب مانگنا اللہ سے ہے، وہ اسباب کی محتاج ذات نہیں ہے، بلکہ بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ذلت کے نقشوں سے عزت نکالنے پر قادر ہے، عزت کے نقشوں میں اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، ہمیشہ اللہ سے رابطہ قائم رکھیں، اللہ سے مانگیں، توفیق اللہ دیتے ہیں، دلوں میں محبت اللہ ڈالتے ہیں، مشکلیں اللہ حل کرتے ہیں، اولاد اللہ دیتے ہیں، رزق اللہ دیتے ہیں، رزق میں کشادگی اللہ پیدا کرتے ہیں، بیماریوں سے صحت یابی اللہ نصیب کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں، صرف اسباب ہیں، اور اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھیں، بس اسباب کو کچھ نہ سمجھیں۔ یہ صرف سنت درجے میں رکھیں کہ میرے نبی نے اسباب کو اختیار کیا تھا، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، حجر اسود کا بوسہ لینے لگے ایک مرتبہ، حجر اسود کو کیا مقام و مرتبہ اس پتھر کا، یہ جنت سے پتھر آیا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے، ورنہ جنت کا پتھر تھا، سفید تھا، گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو چکا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ بوسہ دیتا ہے اس کو استعلام کرتا ہے حجر اسود کو، اس کے سارے گناہ یہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، کہنے لگے حجر اسود میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے فقط،
اگر میرے نبی نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو عمر کبھی بھی تیرے سامنے نہ جھکتا، کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ میں جانتا ہوں تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ایسا عقیدہ مرد مومن کا ہونا چاہیے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا، اس میں رمضان روزے فرض روزے تو ختم ہو گئے، لیکن یاد رکھیں روزوں کا سلسلہ نوافل کا اب بھی جاری ہے۔ صرف تراویح ختم ہے کہ رمضان میں ہی پڑھیں گے، غیر رمضان میں نہیں، لیکن روزوں کا رکھنا یہ پورا سال چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر ترغیب دی ہے نوافل روزے رکھنے کی۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ پوری نکلی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دیکھو میرے اس بندے کے پاس کچھ نوافل کا ذخیرہ ہے، اگر نوافل ہوں گے تو نوافل کے ذریعے فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اس لیے نوافل کا ذخیرہ رکھنا بندے کو بہت ضروری ہے۔ جو کہتے ہیں بس فرض پڑھ لیں ٹھیک ہے، نفل سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت، بہت بڑے دھوکے میں ہے، بلکہ سنتیں بھی ادا کرنی چاہیے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بھی الحمدللہ علماء کی ایک ترتیب ہے کہ ہر نماز کے ساتھ کچھ نہ کچھ نوافل سنن ہیں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی تہجد کے نوافل ہیں، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، یہ نمازیں، اس کے علاوہ بھی بندہ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ المسجد، صلاۃ الوضو، بے شمار نوافل کا ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ نوافل کا ذخیرہ، اس سے فرضوں کی کمی پوری ہوگی۔ لیکن اگر فرض روزوں میں کمی رہ گئی تو اس کے لیے نوافل روزے بھی بندے کے پاس ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم کا روزہ ہے، 9-10 محرم یا 10-11 محرم، یہ 2 روزے سب سے افضل روزے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہ بھی ترغیب دی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اہتمام سے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ دیں؟ تو فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کو خبر ہے ہمارے ہر عمل کی، اس کے باوجود تمام حجت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت سوموار کو، اس میں یہ بھی ایک ترغیب دے دی کہ یاد رکھنا سوموار کے دن میں روزہ مسلسل رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا، میں اس لیے یہ روزہ رکھتا ہوں۔ اور یاد رکھیں عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے، اس میں یہ بھی پیغام دے دیا گیا کہ میری ولادت روزہ سے ہے، عید میلاد منانے سے نہیں ہے۔ عید اور روزہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، عید والے دن کوئی روزہ رکھے گا، اگر کوئی رکھے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے یہ بھی ایک قسم کا ایک پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی مہینے میں 3 روزے رکھنے کی، جن کو ایام بیس کہتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ یہ معمول تھا۔ اس میں بڑی حکمت ہے کہ جو بندہ ہر مہینے میں یہ 3 روزے رکھ لیتا ہے، کوئی ناغہ نہیں کرتا، ہر مہینے میں 3 روزے، تو اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے ابھی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے بڑی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا اللہ رب العزت کا تو یہ ضابطہ ہے، باقی اس کے اخلاص پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بھی بڑھا دیں گے۔ اب جو بندہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لے تو دیکھیں ایسا ہے جیسا کہ پورا سال اس نے روزوں میں گزارا، 3 دن روزہ رکھے گا ایسا جیسے پورا مہینہ اس نے روزے رکھے، جب کوئی ناغہ نہیں ہوگا تو ایسا جیسے پورا سال اس نے روزہ رکھا۔ تو یہ بھی ترغیب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پھر اس سے بڑھ کر آج کا جو موضوع اصل ہے وہ ہے شوال کے 6 روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نوافل ہے کہ نفل روزے کی حیثیت یہ ہے اگر کوئی رکھ لے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، جس کو اللہ توفیق دے ہمت دے اس کو رکھ لینے چاہیے۔ اور اس دن میں یہ بھی ہے کہ مسلسل اکٹھے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اکٹھے رکھنا چاہیں اکٹھے رکھ لیں، اور اگر ایک دن رکھ لیا 1-2 دن چھٹی کر لی پھر رکھ لی، اس طرح شوال کے مہینے کے اندر یہ جو 6 روزے ہیں پورے کوئی بندہ کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یہ 36 بن جاتے ہیں۔ اور جو قرآن نے ضابطہ بیان کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک کرے گا 10 گنا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، ایک روزہ رکھے گا 10 کے برابر۔ اب 36 کو اگر 10 کے ساتھ ہم ضرب دیں تو کیا 360، سال میں 360 دن ہوتے ہیں، لہٰذا ایسا ہے جیسا کہ پورا سال اس نے روزے رکھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسا ہے جیسا کہ پورا سال اس نے روزوں کی حالت میں گزار دیا۔ تو یہ 6 روزے شوال کے، ابھی شوال کا مہینہ جا رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت طاقت دے تو یہ ضرور رکھنے چاہیے۔ بہت بڑا اجر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی روزوں کے ساتھ ہی گزر جائے، اور یہ بہت بڑا اجر ہے اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا۔ اللہ نے ضابطہ بیان کیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب کیا جزا دیں گے؟ یاد رکھیں، جس آدمی کے پاس جاتا ہے وہ اپنی حیثیت کے ساتھ نوازتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا بادشاہ سخی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق نوازے گا فقیر کو، مانگنے والے کو۔ لیکن تو بادشاہوں کا بادشاہ جو ذات ہے، ہمارے مالک الملوک ہے، بادشاہوں کی بادشاہ ذات ہے، اس کی شان کتنی بڑی ہے، کیسی رحیم کریم ذات ہے، وہ بھی یقیناً اپنی شان کے مطابق بندوں کو نوازیں گے اور ان روزوں کا اجر دیں گے، صلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 6 روزے یہ شوال کے، ان کی احادیث میں ترغیب آئی ہے، یہ بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رکھ لینے چاہیے۔ اور یہ ضابطہ ہے، کوئی بھی ہم نیکی کر لیں، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھیں، بلکہ 10 گنا تو اللہ کا وعدہ ہے، باقی جتنا اخلاص ہوگا اس کی بقدر اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، مطلب اللہ کے راستے میں مال تقسیم کرے، لوگوں کو عطا کرے، اللہ تعالیٰ دگنا اس کو عطا کریں گے۔ پھر 10 گنا کی روایت بھی ہے۔ پھر ہے مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس آیت کریمہ میں جو 1 روپے اللہ کے نام پر خرچ کرے گا 700 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا ہمارا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نوازتے چلے جائیں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اخلاص کے مطابق ہم نے کر لی تو انشاءاللہ یہی نیکی کل روز محشر اللہ کی عدالت میں پہاڑوں کی صورت میں ہوگی، اور بندہ خود حیران ہوگا، تعجب کرے گا کہ یا اللہ میں نے یہ نیکیاں نہیں کی، کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تیری ایک نیکی، تو نے 1 کھجور صدقہ کی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ اللہ کے نام پر 1 کھجور صدقہ، اب کھجور کی کیا حیثیت ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں، اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح کوئی بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ اتنا بڑا اس کا اجر ہو جائے گا 1 کھجور کا کہ پہاڑوں کی طرح اس کی نیکیاں ہو جائیں گی۔ اب وہ بندہ جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ہیں تیری نیکیاں، تو بندہ اس وقت حیران ہوگا، تعجب کرے گا یا اللہ میں نے یہ نیکیاں نہیں کی، کہاں سے آ گئی؟ فرمایا کہ تو نے فلاں وقت یہ 1 کھجور صدقہ کی تھی، آج اسی کا اجر تیرے سامنے ہے، کتنا زیادہ میں نے بڑھا دیا تیرے اخلاص کی وجہ سے۔ تو ہر عمل میں بس یہ دیکھیں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کو گلاس پانی کا بھی پلانا ہے تو فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ پانی کا پلانا کل یہ بھی انشاءاللہ اگر اخلاص کے ساتھ ہوا اور اللہ کی رضا کی خاطر ہوا، یہ بھی جہنم کے سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری پیاری مثالیں دی ہیں اللہ کی رحمت کی، لوگوں کو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرنے کی۔ فرمایا کہ ایسا بھی حالات ہوں گے کہ جنتیوں کی لائنیں ایک طرف، جہنمی ایک طرف، فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کی لائن سے ایک آدمی نکلے گا، جنتی کا ہاتھ پکڑے گا اور اس سے کہے گا یار میں نے تجھے فلاں موقع پر پانی پلایا تھا، تجھے یاد ہے؟ تو اس نے وہ کہے گا کہ یار مجھے یاد ہے تو نے مجھے پانی پلایا تھا، میری مدد کی تھی۔ تو اسے وہ کہے گا میری سفارش کر دے، میں جہنمیوں کی طرف ہوں اور میرے بارے میں اعلان ہو چکا ہے۔ تو وہ آدمی اللہ سے سفارش کرے گا یا اللہ اس نے 1 گلاس پانی کا پلایا۔ اب اللہ کی رحمت ایسی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو ہمیں عذاب دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والی ذات، درگزر کرنے والی ذات۔ ہم نے اگر عذاب اپنے اوپر مسلط کرنا تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی، اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے والی ذات ہے۔ وہ تو قرآن میں کہہ رہی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم کے بعد، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، کیوں دھوکے میں پڑے ہو، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ تو ایسے آدمی سفارش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جہنمیوں کی لائن سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دیں گے 1 گلاس پانی پلانے پر۔ پھر یہاں تک آتا ہے اللہ رب العزت 2 آدمیوں کو بلائیں گے جہنمیوں میں سے اور ان کو حکم کریں گے جہنم میں چلے جاؤ۔ اب ان میں سے ایک آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا، ایک آدمی اللہ کا یہ حکم سنتے ہوئے دوڑ لگا دے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا آدمی مڑ کر پیچھے دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلائیں گے، اور جس نے دوڑ لگائی تھی اس سے پوچھیں گے بھائی کیا ماجرا ہے، کیسی دوڑ لگا دی تو نے اے میرے بندے جہنم کی طرف؟ وہ کہے گا یا اللہ
دنیا میں تو تیری کوئی مانی نہیں، اس لیے میں نے دوڑ لگا دی، چلو آج ہی مان لوں، شاید میری بخشش ہو جائے۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گا اس کا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے اسی بات کی بنا پر۔ یہ اللہ کی بخشش کے بڑے وعدے ہیں، ہمیں بہت تسلی دی ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسرے سے پوچھیں کہ تو مڑ مڑ کر پیچھے کیا دیکھ رہا تھا، وہ کہے گا یا اللہ میں دیکھ رہا تھا، میں نے سنا ہوا تھا تیری ذات بڑی غفور ہے، بڑی رحیم ہے، بڑی رحم دل ذات ہے، میں بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا، شاید اللہ کو ترس آ جائے، مجھ پر رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ واپس بلا لے۔ فرمایا کہ جا، تجھے بھی میں جنت عطا کرتا ہوں تیری اس بات کی وجہ سے۔ تو دیکھیں یہ معاملات ہیں، اللہ رب العزت بڑی کریم ذات ہے، بڑی بخشنے والی ذات ہے۔ ہم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیں، اور نیکی کر کے اس پر تکبر کبھی نہ کریں۔ یہ جو ہے نا نیکیوں پر تکبر کرنا، یہ مال و دولت کے تکبر سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے حضرات ہیں، اگر کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو اس پر تکبر کرتے، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسرے پر فکریں کستے ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ یاد رکھیں ایسی باتیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے 2 شخصوں کا واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک آدمی تھا، وہ بڑا گناہ گار تھا، بیچارہ اس سے گناہ ہو جاتے، دوسرا اس کا دوست بڑا نیک پاک تھا، اور وہ اس کو سمجھاتا رہتا، بار بار سمجھاتا رہتا، لیکن وہ خیر پھر ظاہر انسان ہے، کمزور ہے، بس اگر کسی بندے سے گناہ جلدی نہیں چھوٹتے۔ اب وہ سمجھا کے تھک چکا تھا، وہ پھر گناہ کر لیتا۔ ایک مرتبہ اس نے آ کر کہہ دیا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ تیری بخشش نہیں کریں گے، کہ تو اتنا گناہ گار ہے، تجھے میں سمجھا کے تھک گیا، تو نے گناہ نہیں چھوڑے۔ اس کو یہ نیکی کا تھوڑا سا تکبر پیدا ہو گیا، اور قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ تیری بخشش نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ملک الموت کو بھیجا، دونوں کی روح کو قبض کر لیا، اور فرمایا کہ کون ہے جو میری ذات کے بارے میں یہ قسمیں اٹھاتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت وہاں فیصلہ کریں گے، جس کے بارے میں اس نے قسم اٹھائی تھی کہ یہ جہنمی ہے، اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ جو نیک پاک آدمی تھا، جب وہ بڑا تکبر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ اللہ کی ذات صمد ذات، بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا گناہ گار ہو جائے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور اگر ساری دنیا جنید بغدادی بن جائے، زمانے کی ولی بن جائے، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم نے جو کرنا ہے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے۔ اچھا کریں گے تو کل اچھا ہمارے سامنے ہوگا، آج برا کریں گے تو کل برا ہمارے سامنے ہوگا۔ اس لیے نیکی کر کے بھی اللہ سے استغفار کرنا کہ یا اللہ تیری توفیق سے میں نے نیکی کی ہے، میرے جو بھائی نیکی نہیں کر سکتے ان کو بھی توفیق عطا فرما، تو توفیق دے گا تو وہ نیکی کی طرف آئیں گے۔ اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوئی، ہمارا واعظ و نصیحت کرنا، ہمارا بیان کرنا 4 گھنٹے کے بیان بھی ہو جائیں، کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ہاں اللہ سے توفیق مانگے، یا اللہ جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولے ہیں لوگوں کو توفیق دے دے، مجھے بھی ان کو بھی، تاکہ یہ عمل کر لے، اور میں نے جو بولا ہے تو بہتر جانتا ہے کس نظریے سے کس نیت سے میں نے یہ گفتگو کی ہے، یا اللہ جیسی کیسی بھی ہے تو جانتا ہے، تو اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور ان کو نیکی پر کھڑا کر دے۔ اللہ سے مانگنا، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، وہ جا رہے تھے اپنے حواریین کے ساتھ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواریین قرآن نے کہا ہے، وہ بھی ساتھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ ساتھی تھے، ایک کافر تھا اور وہ ڈاکو تھا، بلکہ بہت بڑا ڈاکو تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر دیکھ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب نور نبوت اور چہرہ نبوت پر اس کی نظر پڑی، اس کے دل کی کایا پلٹی، یار میں کیسا گناہ گار ہوں، کیسی غفلت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ وہاں سے اترا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ اب قافلے میں دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جو حواری تھا، بڑا نیک انسان تھا، اور جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں زمانے میں سب سے زیادہ پاک باز ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اور ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے بارے میں اگر کائنات کے سارے لوگ بھی ولی بن جائے زمانے کے، تب بھی ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ ایسا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کا۔ اب اس نے کہا، جب اس ڈاکو کو دیکھا بڑی حقارت سے، اور تو کدھر آ گیا منہ اٹھا کے، یہ تو نیک لوگوں کا قافلہ جا رہا ہے، تو گناہ گار بد کردار ڈاکو، اس طرح اس کو آر دلائی۔ اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آیا کہ میرے ایک بندے کو یہ آر دلا رہا ہے، کیسے اس کو اپنی نیکی پر گمنڈ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی کہ یا روح اللہ، تیری مجلس میں 2 بندے ہیں تیرے اس قافلے میں، اور دونوں کو میرا پیغام سنا دو۔ جو ڈاکو ہے اس سے کہو کہ آج اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر، اللہ تعالیٰ نے پچھلے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے،
تو ایسا ہے جیسے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ اور دوسرا جو آپ کا صحابی ہے ساتھ، اس سے بھی کہہ دو کہ آج سے آپ بھی اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کریں، اللہ نے آپ کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا اس ایک جملے کی وجہ سے۔ کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، بس یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، بلکہ امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کو ترغیب دیں، نیکی کی طرف لائیں، لیکن اللہ سے خود ڈرتے رہیں کہ ہم یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، ہم جو بول رہے ہیں اللہ ہی کی توفیق سے۔ اگر اللہ زبان بند کر دے کس کی ضرورت ہے؟ ساری ڈاکٹری فیل ہو جائے، سارے دنیا کے ڈاکٹر فیل ہو جائیں، کسی کی زبان میں یہ بولنے کی طاقت پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی ہے ساری نعمتیں دینے والے، اور اللہ ہی کی توفیق سے سارا نظام چلتا ہے۔ اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، اور نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، تیری توفیق سے میں نے یہ کیا ہے۔ اور کسی گناہ گار کو حقیر نہ سمجھیں، اس کی کبھی تذلیل نہ کریں، اور اپنی نیکیوں کے گھمنڈ کی وجہ سے اس کو حقارت سے نہ دیکھیں، وگرنہ بڑا سنگین معاملہ ہوگا، بلکہ اس کے لیے دعا کریں، اس کو ترغیب دیں، آہستہ آہستہ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کی کایا کو پلٹنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔